बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मामला एक सेशन कोर्ट पहुंचता है, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और फिर पूरे मुल्क में उस एक मामले, उस एक केस का शोर सुनाई देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुबारक सानी केस की, जिस एक केस की गूंज पूरे मुल्क ने सुनी। हर घर में पाकिस्तान के वो मामला डिस्कस हुआ। ये 2019 मार्च से स्टार्ट होता है और 22 अगस्त 2024 को कंक्लूड होता है ये सारा मैटर। इसमें ये केस का मामला था, केस की जमानत का मामला था और वो जो उसका रिटन फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके कुछ पैराग्राफ्स के ऊपर उलमाए दीन, जो पाकिस्तान के तमाम मकतबा फिक्र के उलमाए दीन थे, उनको एतराज था और फिर उसके ऊपर एहतजाज स्टार्ट होता है पूरे मुल्क में और फाइनली सेकंड नजरसानी की अपील में जाकर कल ये केस दोबारा से वो तमाम पैराग्राफ जो थे वो हज़फ कर दिए जाते हैं फैसले से। अब कहानी क्या है, कल की समाअत की कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। काजी फाइसा साहब ने खुद समाअत के दौरान फरमाया कि मैं इंसान हूं, गलती हो सकती है। बहुत अच्छी बात है कि काजी फाइसा साहब ने अपनी गलती की तस्दीक कर दी, लेकिन यहां पर चंद सवालात हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो खुद से एडमिट करते हैं कि इस केस के रिलेटेड जो मवाद उनको उलमा की जानिब से पहुंचाया गया था, वो तमाम तर मवाद का जायजा नहीं ले सके और शायद यही वजह है कि उनके असेसमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अब इसी कंडक्ट को उठाकर जरा नीचे लेते आइए, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स पे लेते आइए, जहां पर थाउजेंड्स नहीं लाखों केसेस हैं। अब किस हद तक कंडक्ट के ऊपर इसी तरह की चीजें इफेक्ट होंगी और वहां पर आम शहरी का हाल क्या होता होगा। व्हाट आई कैन टेल यू कि भाईजान, जो सिर्फ कॉपी करवानी होती है ना, आपके किसी भी केस में फोटो कॉपीज आपने करवानी होती हैं, एक शरीफ आदमी, एक मिडिल क्लास के किसी भी शख्स की कमर तोड़ने के लिए वो कॉपीज का खर्चा ही बहुत है। लाखों रुपए खर्च करके वकला कॉपीज और तमाम तर एक्सपेंडिचर बेयर करने के बाद जबकि अदालतों में पहुंचता है तो सवाल का जवाब बहुत सादा सा है कि इंसान है, गलती भी तो हो सकती है। एक गलती भुट्टो साहब वाले केस में भी हुई और उसका खुमियाजा पूरे मुल्क ने किस तरह भुगता वो आज भी डिस्कस होता है। एक और मुतनाज़ फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान वाला, आज भी जो पॉलिटिकल कियोस और इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसकी वजह सिर्फ एक वो फैसला है जो बल्ले का निशान छीना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कहानी बड़ी सादी सी है। मैं टेलीविजन के ऊपर बैठा हूं, मैं यहां पर कोई गलती करूं, मुझे पैमरा का नोटिस भी आएगा, मेरी टीम समेत मेरी जॉब भी जा सकती है और मैं जिस इदारे का मुलाजिम हूं इनके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी मेरी एक गलती पर आ सकते हैं। अब इसका कैनवस बड़ा कीजिए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े काजी, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं, उनकी गलती का कैनवस या उसका इंप्लीकेशंस कितनी भारी हो सकती हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बहरहाल कल के फैसले के बाद जहां आप और मैं ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मामला यहां पर खत्म हुआ और जिस तरह मौलाना ने भी यौम तशक्कुर का ऐलान किया, आज मसाजिद में यौम तशक्कुर मनाया गया, पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया गया, वहीं पर साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह वो इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने का सोच रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि हम रेफरेंस ला रहे हैं। अब मामला रह क्या गया, कौन सा ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर अभी भी साहबजादा हामिद रजा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्वेशंस हैं, रेफरेंस किस चीज पे आ रहा है, इसी इशू के ऊपर बात करेंगे। आज के हमारे पहले मेहमान हैं साहबजादा हामिद रजा साहब। साहबजादा हामिद रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह पाक का करम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वक्त का शुक्रिया। हामिद रजा साहब, बिफोर इट के मैं रेफरेंस की जानिब आऊं, कल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में मैं भी वहीं मौजूद था, आप भी मौजूद थे। कल क्या क्या होता रहा, जरा नाज़रीन आपकी जुबानी भी सुनना चाहेंगे। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा के अंदर ही मेरा और काजी साहब का थोड़ा तलक जुमलों का तबादला हो गया। उसकी बुनियादी वजह शायद ये थी कि काजी साहब को मेरी कौमी असेंबली की तकरीर जो है इट वाज हर्टिंग हिम, और आपने देखा कि सरदार लतीफ खोसा साहब और शफकत अवान साहब जो उस स्टैंडिंग कमेटी इन लॉ जस्टिस में मौजूद थे, वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद खैर चूंकि हमारे तो बड़ों ने, बुजुर्गों ने सिखाया है कि आपने बड़ों का एहतराम करना है, वगरना काजी साहब ने जब मेरे से सवाल किया था मैंने उसका जवाब जितना माकूल हो सकता था मैंने दे दिया, लेकिन हमने अपना पॉइंट रजिस्टर कर दिया था कि आपको पूरा फैसला रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने है जी कि पूरी हियरिंग के अंदर अक्सर जो उलमा थे वहां पर जो कि पहले इस केस के अंदर ऑलरेडी अपीयर हो चुके थे, उन्होंने अपना पुराना मौकफ ही दोहराया और उन्होंने ये बताया कि काजी साहब को ये फैसला सारा रिव्यू करना चाहिए। ये सारी बहस थी जनाब। और काजी साहब ने इतराफ भी तो किया ना कि इंसान वो गलती हो सकती है एंड ऑल दैट। सर इफ आई गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, तो ये गलती पर मबनी फैसला नहीं था। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। उसकी वजह ये है
کہ آپ کے پاس کیس آیا تھا ضمانت کا, صرف ایک فرد کی ضمانت کا. آپ نے ضمانت کے اندر 49 پیراز لکھے. مجھے پاکستان میں کوئی ایک ضمانت کا کیس دکھا دیں جس میں 49 پیراز لکھے جاتے ہیں. آپ ضمانت دیتے یا ضمانت ریجیکٹ کرتے, یہ آپ کا اختیار تھا, اور اس پر تمام علماء نے کہا کہ آپ دے بھی دیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ نے وہاں پر مذاہب اور ادیان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. آپ نے قرآنی آیات کا جو ماخذ تھا وہ غلط وہاں پر بیان کیا. پھر آپ کے فیصلے میں اور سپریم کورٹ کے پریس ریلیز میں 90 ڈگری کا کنٹراڈکشن تھا جو پریس ریلیز اس کی کلیریفیکیشن میں جاری ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے فیصلے میں خلاف آئین کام کیا. آپ چلیں جی فور اے سیکنڈ مان لیتے ہیں کہ وہ فیصلے کے اندر ان سے غلطی ہو گئی تھی, تو جب اس کا ریویو فائل کیا گیا تھا, ریویو کے ٹائم پہ آپ کے فیصلے کی انہی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی. تو ریویو میں تو آپ نے اپنی تصحیح کرنے کی بجائے آپ نے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے معاملے کو اور حساس بنا دیا. اچھا رضا صاحب یہاں پر رکیے گا. یہی علماء جو کل وہاں پر اسسٹ کر رہے تھے یا اپنی رائے دے رہے تھے سپریم کورٹ کو, یہی علماء پچھلا جو ریویو تھا اس میں بھی موجود تھے, ان سے تمام تر انفارمیشن اکٹھی کی گئی تھی نہیں ان علماء سے؟ جی بالکل. کل صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں, یہ وہ 2 بندے تھے جو وہاں پر نئے تھے. باقی تمام کے تمام یہ علماء وہ ہیں جو اصل فیصلے کے موقع پر بھی موجود تھے. پھر اس کے بعد جب ریویو فائل کیا گیا تو یہی علماء وہاں پر موجود تھے اور یہی آرگومنٹ انہوں نے اس وقت بھی پلیس کیا تھا. بدل کیا گیا؟ then what changed؟ سر یہ قاضی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا بدل گیا. کل تو ہر چیز بدلی تھی, آپ بھی وہاں تھے, ہم سب بھی وہاں پر تھے, لیکن واٹ چینج؟ اگر یہی علماء تھے, یہی آراء پہلے بھی ان کے سامنے پیش کی گئی تھی, تو واٹ چینج؟ یہ جو باریک واردات ڈالی گئی تھی اور پھر قومی اسمبلی نے اور قائمہ کمیٹی نے جیسے اس باریک واردات کو پکڑا تھا اور پھر اسے عوام کے سامنے رکھا, تو اس کے بعد شاید انہیں ادراک ہوا کہ اب معاملہ زیادہ سینسٹائز ہو گیا ہے, کیونکہ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے, لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. حالانکہ ریویو کے بعد بھی آپ ان تمام علماء کے جو کل وہاں پر موجود تھے, ان کے آپ ریویو والے فیصلے اور اوریجنل فیصلے کے بعد ان کے ویڈیو کلپس نکال لیں سوشل میڈیا سے, وہ وہی کچھ کہہ رہے تھے جو یہ علماء کل بھی کہہ رہے تھے. ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. اچھا, پھر چیمبر میں ملاقات ہوتی ہے, ایز پر مائی انفارمیشن آپ لوگوں کو مدعونی کیا گیا تھا, وہاں پر بھی آپ کو, کوسا صاحب کو, شفقت صاحب کو, آپ کو مدعونی کیا گیا تھا؟ جی بالکل مدعونی کیا گیا تھا, اور اگر مدعو کیا جاتا بھی تو میں وہاں پر نہ جاتا جناب. کیوں؟ وہاں پر اگر بیٹھ کر وہ وداؤٹ پبلک جو سامنے بہت سارے لوگ تھے, ان کے غیر موجودگی میں کچھ ڈسکشن تھی یا کوئی ذرا پرسکون ماحول میں ڈسکشن تھی, تو اس میں واٹ واز رانگ ان دیٹ؟ کیا غلط تھا؟ سر ان کیمرہ یا ان چیمبر یہ سماعت نہیں تھی. اگر ایسی ہوتی تو میں بالکل چیمبر میں جاتا اور وہاں پر بیٹھتا. جب یہ سماعت کھلی عدالت میں ہوئی ہے تو ڈسکس بھی وہاں پر کھلی عدالت میں کر لینا چاہیے تھا. میرا پرنسپل موقف یہ تھا جی اس کے اوپر. فیئر انف. سیکرٹری, اب مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ آپ نے اب اناؤنس کیا ہے کہ جناب ریفرنس آ رہا ہے, آپ لوگ لا رہے ہیں بینچ کے خلاف. اب ریفرنس کس چیز کے اوپر ہے کہ تمام تر مطالبات, وہ جو پیراز جن کے اوپر بہت زیادہ اعتراض تھا, اس کے اوپر علماء نے کہہ دیا جی فلاں 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 پیرا جو ہے اس کو مائنس کر دیا جائے, نکال دیا جائے, تو ریسٹ از آل گڈ, کہ ضمانت کی حد تک از آل گڈ. اب آپ کا اعتراض کیا ہے؟ نہیں, ابھی بھی فیصلے میں ابہام ہے. اوکے ٹھیک ہے, وہ تو میں نے اسی لیے کل کہا کہ خوش آئند ہے کہ قاضی صاحب پیچھے ہوئے, ہم اس کے اوپر ان کے شکر گزار ہیں, پورے بینچ کی شکر گزار ہیں, ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس کا جو پریویس پریسیڈنٹ ہے وہ انتہائی ان پلیزنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پریس ریلیز جاری کیا تھا, فیصلہ اس کے 100% اپوزٹ آیا, 100%. ٹھیک ہے, تو اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم اپنی رائے کا اظہار وہاں پر ضرور کریں گے. ریفرنس کی بنیاد کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ اگر ہم سیاستدان یا کوئی عام آدمی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر دے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم کوئی پاکستان کی مثلا آپ کی طالبان پالیسی ہے, اس کے اوپر اگر ہم اختلاف رائے کر دیں, اس بات کے باوجود بھی کہ میرے گھر میں بھی میرے والد کی لاش سمیت 180 لاشیں میری پارٹی کی موجود ہوں, تو ہم میرے اوپر بغاوت اور غداری کے پرچے کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہر سیاستدان پہ کٹ جاتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک 50 سال سے سیٹلڈ ایشو نیکسٹ منتھ کی 7 تاریخ کو, جس کی 50 سال کی تقریبات ہو رہی ہیں, جو قومی اسمبلی نے ونس فار آل سیٹل کر دیا,
کیا نوبت آئی کہ 50 سال کے بعد ایک ضمانت کے کیس کے اندر اتنے حساس ایشو کو دوبارہ کھول دیا گیا اور پورے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو اسٹے کے اوپر لگا دیا گیا. وی ہیو سیریس ریزرویشنز آن اٹ. اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا, اور اگر یہ خالی فیصلے کی حد تک ہوتا تو ہم اس میں کو مارجن بھی دے دیتے, بالکل دیتے کہ جناب کو غلطی ہو گئی یا کوئی شائبہ لگ گیا, حالانکہ اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان یا شائبہ موجود نہیں, بٹ اسٹل ہم دینے کے لیے تیار تھے. لیکن جب ریویو کے اندر بھی اس فیصلے کو مزید غلط کر دیا گیا تو پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص آئین پاکستان کے خلاف, قرآن و سنت کے احکام کے خلاف اور شریعت کے خلاف کو فیصلہ دیتا ہے تو کیا اس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا جناب؟ لیکن غلطی مان لی نا, مان کر ٹھیک بھی کر دی نا انہوں نے, غلطی تو مان لی. سر غلطی مان لی جی, چلیں, اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ طالبان کی جو پالیسی تھی, یہ جب شفٹ کی جا رہی تھی اور ان وحشی درندوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اب یہ محب وطن بن گئے ہیں, میرا نقطہ نظر اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ وحشی ہی رہیں گے, تو چلیں جی میرے سے جو غلطی اس وقت ہوئی تھی میں مان لیتا ہوں, تو پھر میرے پہ سارے بغاوت کی ایف آئی آر ختم ہو جائیں گی. آپ مجھے اتنی سی بات کا جواب دے دیں. یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے, اٹ از ڈیبیٹیبل, اٹس ایکچولی ڈیبیٹیبل. آئی ڈو اگری, آئی ڈو سیکنڈ یو, میں آپ سے متفق ہوں. لیکن دیکھیے ایک ایسا ایشو کہ جس سے صرف پاکستانی, پوری دنیا کے مسلمان جو تھے ان کی دل آزاری کا سبب بن سکتا تھا ایک فیصلہ, تو اس کو ریویو میں لانا, اس کو جو پیراز تھے ان کو حذف کرنا, آئی تھنک یہ تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے صاحب. ذرا صاحب سر میں یہی بات میں ڈے فرسٹ سے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی چیخ رہا تھا, یہ سارا ایشو میرے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر ہی کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ تھا, دنیا کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے جذبات تو جو مجروح ہوئے سو ہوئے. میرا جو دوسرا سوال ہے جس کی سنگینی پہلے سوال کے برابر ہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ویسٹ کے اندر, پوری بیرونی دنیا کے اندر دوبارہ ایک پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی ان ویسٹرن فورسز نے یا ویسٹرن بیکڈ فورسز نے کہ پاکستان ایک بڑی تنگ نظر ریاست ہے. یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں تھی جو قاضی صاحب نے کیا. ہم بیسیکلی اس کی سینسٹیویٹی کا اندازہ ہی نہیں کر پا رہے کہ اس بینچ نے کرنے کی کیا کوشش کی تھی. سر نہیں, سینسٹیویٹی کا اندازہ ہوا ہے, پورے ملک کو اندازہ ہوا ہے, ہر گھر میں ہر فرد نے ڈسکس کیا ہے. اینڈ وی سیلیوٹ یو آل کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور پورے قوم کی آپ لوگ آواز بنے. صاحب ذرا عامر رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پتن کی ایک رپورٹ ہے اور پھر 6 حلقے جو ہیں پتن نے ان کو آبزرو کیا ہے, ان میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, جو طریقہ کار وہاں پر اختیار کیا گیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. جلسے کے اوپر کل جو ملتوی ہوا اس کے اوپر بات کریں گے, کیا وجوہات بنی اس کے اوپر بات کریں گے. اور پتن کا ایک جو چند سطور لکھی ہیں پتن نے اپنی رپورٹ میں صرف بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے وہ رکھ دوں, آ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ECP has miserably failed to meet its constitutional obligations. The perpetrators of stealing people's mandate must not go unpunished. یہ صرف 2 سطور ہیں, یہ 6-7 جملوں کا ایک پیرا ہے. یہی پیرا پتن کی رپورٹ کا کرکس ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا.